خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. گزشتہ 6 روز سے ہزارہ کمیونٹی احتجاج میں بیٹھی ہوئی ہے لاشوں کو لے کے، اور وزیر اعظم عمران خان کی منتظر ہے کہ وہ آئیں اور ان کی خیریت دریافت کریں، ان سے ہمدردی کریں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں. لیکن ایک طرف وزیر اعظم نے جو ہے وہ لواحقین سے، خاندانوں سے ملنے سے انکار کر دیا ہے، تو دوسری جانب انہوں نے کہا ہے کہ وہ بلیک میل ہرگز نہیں ہوں گے. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، آپ کو دکھاتے ہیں لواحقین کے آہو پکار کا منظر. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی سداد ذوالفقار. آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے وہاں کا آنکھوں دیکھا حال. جی شہزاد صاحب، کیا دیکھا آپ نے؟ یہ کیا ایک آفت بیتتی ہے، بار بار ان پہ قیامت ٹوٹتی ہے. پہلے بھی وزرائے اعظم جاتے رہے، وزراء اب بھی گئے ہیں، پہلے آرمی چیف بھی گئے تھے. سال سے یہ قتل عام چل رہا ہے ہزارہ برادری کا، اور یہ فرقہ پرستی کا جو آگ لگائی گئی تھی بلوچستان میں اور ملک بھر میں، اس کا وہ بیچارے خمیازہ بھگت رہے ہیں. بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بیرونی ہاتھ ہے. اب معلوم نہیں ہمیں ابھی تک ہو سکا. پتہ کرنا پڑے گا کہ اب داعش کب سے را کی ایجنٹ ہو گئی. دوسرا یہ کہ داعش کے کون لوگ ہیں سوائے اس کے کہ یہ جو لشکر جھنگوی اور سپہ صحابہ، وہی جو یہاں پہ لشکر بنے تھے اینٹی شیعہ، وہی اب استعمال کر رہی ہے داعش، یا وہ داعش کا نام لے رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اب یہ جو حالیہ یہ جو کانکنی کے کانکن 11 شہید کیے گئے اور جس بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا؟ تھینک یو امتیاز صاحب. سب بات یہ ہے کہ واقعی بڑا ایک ایسا دردناک واقعہ ہے، اور بڑا ایسے جانوروں کی طرح انہوں نے ان کو ذبح کیا، اور بالکل ان گھر میں جہاں پر وہ رہ رہے تھے اس کمپاؤنڈ میں گھسے، بڑے آرام سے ویڈیو بناتے رہے، تصویریں کھینچتے رہے، اور وہ ایک ایک کو دو کو ذبح کر رہے ہیں، اور کچھ کے سر بالکل انہوں نے تن سے جدا بھی کر دیا اور میسج یہ دیا. تو یہ ایک میسج ہے، اور جو انہوں نے کلیم کیا وہ بھی یہ ہے کہ ہم شیعہ کافر ہے، اور شیعہ کے خلاف ہمارا یہ ایک اس طرح کی کاروائیاں ہماری جاری رہی. 20-22 سال سے آپ جانتے ہیں، 20-22 سال سے بلوچستان میں یہ سٹارٹ ہوا دھیرے دھیرے، سلو اکا دکا. کبھی پہلے وہ جن کے نام کے ساتھ وہ لگاتے تھے جس سے یہ لگتا ہے جیسے رضوی نقوی، وہ چن کے ان کو مارا گیا. ان کو کافی لوگ یہاں سے چلے گئے. اس کے بعد ہزارہ کمیونٹی، اس لیے کہ ان کو بہت آرام سے ان کی فیچر اس طرح ہے کہ وہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ہزارہ ہیں، اور ان کو گاڑیوں میں مارا، ان کے عورتوں بچوں کو مارا گیا، بم بلاسٹ، سوسائڈ، یہ ہوتا رہا. 2 سال سے آپ نے بھی یہ آپ کی بھی آبزرویشن میں ہوگی، 2 سال سے اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے. دہشت گردی کے واقعات رہے ہیں بلوچستان میں، اور وہ کسی اور نیچر کے، لیکن سیکریٹیرین کلنگ جو ہے اور ٹارگیٹڈ کلنگ جو ہے بالکل 2 سال سے. اور ہم نے بھی یہ محسوس کیا کہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگ کافی اس میں کمفرٹیبل ہیں اور آرام سے اپنے کام پر جا رہے ہیں، اپنا دکان کھول رہے ہیں، اپنے کاروبار پر موو کر رہے ہیں. اپنے دو پہلے مری آباد میں ان کی آبادی ایک ہی جگہ تھی، پھر انہوں نے آبادی جو ہے ان کی بڑھ گئی. اب وہ ایسٹرن سائڈ پر، جو ویسٹرن سائڈ پر وہ جو ہے کوئٹہ کے، وہاں پر ہزارہ ٹاؤن میں آباد ہونے لگے. اور وہ موو کرتے ہیں، کم سے کم 15,000 10,000 لوگ دن میں موو کرتے ہیں، ایک دوسری جگہ جاتے ہیں. تو ایک کافی کمفرٹیبل، اور یہ جو ایک سلسلہ ہے، ظاہر ہے میں ضرور کہوں گا کہ وہاں پر کم سے کم یہ ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں
ان کو کم از کم دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر ایک ہی کمپاؤنڈ میں ان کو رکھنا چاہیے تھا. ایک سیکیورٹی پلان ہوتی ہے کہ کسی وقت بھی آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ضرور تھا کہ کمپاؤنڈ میں جو مجھے فگر پتہ چلے ہیں کوئی 1000 مزدور 1200 مزدور کام کرتا ہے وہاں پر, اور اس میں کوئی اندازاً گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کی ایک فگر ہے کہ 200-250 اس میں ہزارے کام کرتے ہیں. تو 200-250 مزدور جو ہزارے ہیں ان کو اس کمپاؤنڈ میں رکھتے, اکٹھے رکھتے, نزدیک رکھتے, ایک محلے میں رکھتے یا اس مائنز پہ رکھتے جہاں پر, کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے کہ یہ دہشت گرد جائیں اور مائن میں ان کو قتل کریں. یہ ہمیشہ قتل اس سے پہلے بھی مچ میں واقعات ہوئے ہیں کہ گاڑی میں وہ جا رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا, وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا, وہ کوئٹہ آ رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا, کوئٹہ سے جا رہے ہیں ٹارگٹ کیا. تو یہ ہو سکتا تھا, یہ ضرور ہوا ہے. اب اس کے بعد جو سچویشن کو ہینڈل کرنے والی بات ہے وہ کس طرح, وہ میرے خیال میں ان کے ہزارہ کمیونٹی اس وقت بہت شدید ترین آپ کہہ لیں کہ ان میں اختلافات ہیں اور وہ ڈیوائیڈ ہیں. 5 ان کی جو گروپس تھے, 5 پارٹیاں تھیں, ان میں سے کچھ لوگ جا کر انہوں نے احتجاج بھی کیا مچ میں اور وہ ڈیڈ باڈی لینے سے انکار کیا, لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کو منایا کہ اب آپ یہ ڈیڈ باڈی لے لیں, آپ کا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ ہو گیا. وہ ڈیڈ باڈیاں لے کر کافی سیکیورٹی میں ان کا ایم پی اے, ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ایم پی اے وہ گیا اور بلوچستان شیعہ کانفرنس کا سربراہ وہ گیا داؤد آغا, یہ جا کر ڈیڈ باڈی لے آئے. اب اسی دن انہوں نے بیٹھ کے یہ طے کیا کہ پروٹیسٹ ہم کریں گے لیکن ڈیڈ باڈی کو ہم دفنا دیں. طے ہو گیا تمام لوگ, ان میں بلوچستان شیعہ کانفرنس, ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی, ہزارہ ٹرائبل جرگہ اور علماء کونسل اور یہ وحدت مسلمین, یہ 5 نے یہ طے کر لیا کہ ہم یہ کر لیں گے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ رات کو چلے جاتے ہیں کہ ہم صبح دفنا دیں گے. ارلی مارننگ امام بارگاہ سے ڈیڈ باڈیاں ینگسٹر لے کر, کچھ عورتیں ان کے ساتھ شامل, جا کر ویسٹرن بائی پاس جو کوئٹہ چمن, کوئٹہ آپ کہہ لیں کہ لنک کرتا ہے کوئٹہ کراچی, چمن کراچی پنجاب کے راستے کو, وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ڈیڈ باڈی نہیں دفنائیں گے, ہمارے یہ مطالبات ہیں. منسٹرز جاتے ہیں ان کے پاس, یہی لوگ جاتے ہیں کہ رات کو تو طے ہوا تھا کہ ہم نے ڈیڈ باڈیاں دفنانا ہے اور ہم احتجاج کریں گے. انہوں نے کہا نہیں جی لوائقین نہیں مانتے. اب لوائقین مانتے نہیں مانتے تو وحدت مسلمین یہ سلسلہ شروع ہو گیا. منسٹرز آئے, ان کے مطالبات کیا ہے, مطالبات کیا ہے سر؟ مطالبات تو اس پہلے انہوں نے مطالبات پیش کیا کہ وزیر اعظم ادھر آئیں گے تو ہم دفنائیں گے. دوسرا مطالبہ تھا کہ آپ صوبائی حکومت کو برخاست کر دیں, یا وہ مستعفی خود ہو جائے یا آپ برخاست کر دیں گے. تیسرا مطالبات جو ریٹن میں ہے, زبانی کلامی کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ریٹن میں ہے, تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ آئی جی ایف سی کو آپ معطل کر دیں. وہاں کے جو ضلع کے انتظامیہ, وہاں کا ایف سی کا جو کمانڈنٹ ہے اس کو آپ معطل کر دیں, اور دوسری جو کمپنسیشن دے دیں. شناختی کارڈ کے بڑے اصول کے لیے ہماری کافی پرابلم ہوتی ہیں, وہ کر دیں. تو اس سے کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے شاید ڈیلے ہوئی. وزیر اعلیٰ بلوچستان گئے. کیا شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں؟ کیا یہ مطالبات مان لیے گئے ہیں سوائے حکومت کے یا عمران خان کے وزیر اعظم کے موقع پہ جانے کے علاوہ باقی مطالبات مان لیے گئے؟ سر اس میں مطالبات دیکھیں, جو سافٹ مطالبات ہیں, جیسے کمپنسیشن کا انہوں نے کہا کہ بعض جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی شناختی کارڈ ان کے نہیں ہیں, آپ ان کے طریقہ کار, جو ان کی کمپنسیشن کے طریقہ کار ہے, ان کو آسان بنائیں تاکہ ان کی فیملی کو بر وقت ان کو کمپنسیشن مل سکے. وہ انہوں نے مان لیا. سیکیورٹی بڑھا دیں, انہوں نے مان لیا. مچ میں جو ابھی باقی کام کرنے والے جو ہمارے کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں مزدور, ان کو آپ نے سیکیورٹی بڑھا دیں, انہوں نے کہا وہ بھی ہم مان لیتے ہیں. کوئٹہ میں ہماری ایف سی کے حوالے سے جو مطالبہ ہے وہ پورا کیا نہیں سر. ایف سی کو دیکھیں, ایف سی کو آپ آئی جی ایف سی جو کوئٹہ میں موجود ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کا کوئی افسر جو پلان کر رہا ہو وہ تو ذمہ دار ہو, لیکن آئی جی ایف سی کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ بالکل اس طرح؟ پھر ذمہ دار تو پرائم منسٹر بھی ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہے اور گورنمنٹ آف بلوچستان بھی ہے. تو اب سر اس میں یہ تمام چیزیں باتیں ہو گئی. اس کے بعد اصل میں
لگتا یہ ہے, میں خود بھی جاتا رہا ہوں, میں دیکھتا رہا ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہائی جیک ہو گیا وہ اس میں وحدت المسلمین کا ایک بندہ 2013 کے اس میں اسمبلی میں تھا, اس کے بعد وہ ہار گیا الیکشن. ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی فرسٹ ٹائم آئی ہے اسمبلی میں اور اس کے 2 MP آئے ہیں. فرسٹ ٹائم ہزارہ کمیونٹی کو 2 ریپرزنٹیشن ملی ہے, 2 MP, اور اس لحاظ سے وہ ان میں آپس میں بہت زیادہ کھینچا تانی ہے. آج بھی پریس کانفرنس کی انہوں نے, ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے جو لیڈر ہیں اور ان کا پروونشل منسٹر ہے, ان کا ہیڈ ہے, اس نے کہا کہ بہت یہ تمام ہزارہ کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ ڈیڈ باڈیز ہم دفنا دیں, تدفین ان کی ہو جائے, ہم ان کو زیادہ اذیت میں نہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ کل فوری پریس کانفرنس کر دی وحدت المسلمین نے, اور اس میں ایک جو ڈیڈ باڈی کے لواحقین میں سے ایک خاتون کو بٹھا دیا. انہوں نے کہا دیکھیں ہم چاہتے ہیں, یہ نہیں چاہتی ہے, یہ کہتی ہے کہ نہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ پرولونگ کرنا چاہتی ہے وحدت المسلمین, اور وحدت المسلمین اس میں تھی کہ اگر پرائم منسٹر آ جاتا ہے تو وہ کافی اپنے لوگوں میں گین کریں گے, پولیٹیکلی گین کریں گے, اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو آپ کے نمائندے ہیں, یہ انہوں نے آپ کی پوری طریقے سے حق ادا نہ کیا ریپرزنٹیشن کا, اور یہ اور وہ, ہم نے سارے مطالبات منظور کیے, ہم نے 25 لاکھ جو ہے کروایا. گورنمنٹ آف بلوچستان نے کہا ایک لا ہے سر کہ اگر سویلین کوئی دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہو جائے تو اس کو فیملی کو 10 لاکھ کمپنسیشن دیا جاتا ہے, یہ لا ہے. لیکن انہوں نے لا سے ہٹ کے انہوں نے کہا کہ ہم 5 لاکھ الگ دے دیں گے. وفاقی حکومت نے کہا 10 لاکھ ہم دے دیں گے, ہم 25 لاکھ دے دیں گے, 10 کی بجائے 25 لاکھ. لیکن اس پہ وہ نہیں مان رہے تھے. تو اب یہ جب پرائم منسٹر کا انہوں نے یہ کیا, تو اب پرائم منسٹر نے آج بلکہ لائیو چلا ہے, یہ تو ان کی جو بات چیت تھی تو انہوں نے ڈکلیئر کیا, اور میرے خیال میں ان میں پرائم منسٹر کے, میرے اپنے نقطہ نظر سے وزن ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کل کو کوئی بھی واقعہ ہوگا تمام یہ کہیں گے کہ پرائم منسٹر کو آنا چاہیے, وہ جب تک ہم اپنے ڈیڈ باڈیز کو دفنائیں گے جب تک پرائم منسٹر نہیں آئے گا. تو لہٰذا میں واضح کر دوں, آج آپ دفنا دیں, اس کے الفاظ میں نے سنے سر, آج دفنا دیں, میں آج ہی کوئٹہ آ جاؤں گا, میں ملاقات کروں گا آپ سے, آپ کے تمام مطالبات ہم نے مان لیے. میں نے اپنا منسٹر یہ وزیر اعظم اسے اپنا ملک کا وزیر اعظم اپنے شہریوں کے قتل پہ اس بے حسی کا مظاہرہ کرے, اور یہ کہ مقتولین کے جو لواحقین ہیں وہ اگر تقاضا کر رہے تھے کہ ہمارے آ کے زخموں میں آپ مرہم رکھیں, پہلے بھی وہ کرتے رہے, تو اس میں کیا حرج تھا؟ اس سے پیغام جاتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ شہری کے ساتھ کھڑی ہے, اور ایک ایسی ریاست جو ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. جیسا کہ بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ ریاست کا بنیادی کام, پہلا کام اپنے شہریوں کی حفاظت ہے, اور ہم فیل ہو گئے ہیں مسلسل. یہ حکومت نہیں, صرف پچھلی حکومتیں بھی فیل ہوئیں. یہ 14-15 سال سے معاملہ چل رہا ہے, اور یہ فرقہ واریت تو بہت عرصے پہلے چل رہی ہے. ملک میں فرقہ واریت کو فروغ دیا گیا ضیاء الحق کے زمانے سے, آپ جانتے ہیں. تو جب ریاست اس بری طریقے سے فیل ہو جائے تو پھر مورل گراؤنڈ کیا رہ جاتی ہے؟ مورل گراؤنڈ تو پھر یہی رہ جاتی ہے کہ ان کی کم از کم داد رسی تو کی جائے, ان کے ساتھ جا کے بیٹھا تو جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کہاں لوگ فاتحہ کرنے کے لیے کیسے مقامات پہ چلے جاتے ہیں, اور یہ بیچارے مزاراز کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اپنے ملک کے ایک بڑے شہریوں کا ایک بڑا ایک کمیونٹی ہے جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ فرقہ وارانہ فساد چلے اور بڑھے. کیوں حکومت فیل ہو گئی یا ریاست فیل ہو گئی ہے, یا کیوں FT فیل ہو گئی انہیں اپنے تحفظ فراہم کرنے میں؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ ظاہر ہے کہ ذمہ داری تو FT کی ہے, یا پولیس کی ہے, یا صوبائی حکومت کی ہے, یا وہاں پہ جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے. ان سے بھی تو کوئی پوچھے کہ بار بار یہ فیلئر کیوں ہو رہا ہے. صاحب میں عرض کروں سر, آپ اپنی طور پر ٹھیک کہتے ہیں, لیکن دیکھیں اس وقت جو آپ بیٹھے ہیں لاہور میں, اسلام آباد اور کراچی میں یہ میسج جا رہا ہے کہ ہزارہ کمیونٹی جو ہے ٹوٹل احتجاج کر رہی ہے. ہم تو یہاں موجود ہیں, ایسا نہیں ہے. ابھی تو آپ تک پریس کانفرنسز بھی ان کی پہنچ گئی ہوں گی. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے, آپ اپنے مطالبات منوانے کا یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اور اگر پرائم منسٹر آئیں گے بھی, مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر آ کے آپ سے بات کریں گے, آپ دفنا دیں گے, یہ تو بالکل ایک ضد والی بات ہو گئی.
آپ کے مطالبات مان لیے گئے اور پرائم منسٹر نہیں، کہہ بھی رہے دیکھیے جو اگریوڈ پارٹی ہے، اب وہ اگریوڈ پارٹی تو کہے گی اس طرح کی بات. بالکل کہے گی اعتراض سر. اس اس پہ کو نہیں ہے. سر اعتراض دو باتوں پہ ہو سکتا ہے جو ویلڈ اعتراض ہے. ایک تو یہ کہ اسٹیٹ فیل ہو رہی ہے، ریاستی ادارے فیل ہو رہے ہیں اپنے ہی ملک کے شہریوں کو دہشت گردوں سے تحفظ فراہم کرنے میں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل سر دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اسٹیٹ کچھ تو جا کے انسانی ہمدردی کا اظہار کرے جس کی نمائندگی وزیر اعظم کرتے ہیں. سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ اس حد تک تو سب مانتے اب ہیں اس نا. کے اگر مثال کے طور پہ آدھی کمیونٹی نہ بھی بیٹھی ہو، جن کے گھر کے بچے مارے گئے ہیں ان سے تو پوچھئے نا. نہیں سر اب اگر وہ آپ کہہ یہ رہے ہیں نہیں کر سکتے، کم از کم نہیں منیمم ہے سر یہ بات، تو نہیں پھر وہ سر کیوں ایک نہیں بات لاشیں رکھ کے احتجاج کریں گے؟ اس میں نہیں کیا حرج ہے؟ نہیں سر یہ بات تو وہ کہہ رہے ہیں. دیکھو وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے، چیف منسٹر بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ڈیڈ باڈیز کو دفنا دیں جہاں پر ہیں. آپ کے کنڈولنس کے لیے بھی وہ آ رہے ہیں اور پرائم منسٹر نے آج ڈکلیئر کر دیا کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، آج دفنا دیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کی بات بھی میں سن رہا ہوں اور آؤں گا آپ کے پاس. یہ تو لیکن یہ بات یہ ہے لاشوں کے ساتھ کیا، مقتولین کے ساتھ کیا ضد بنا لی ہے؟ نہیں سر مجھے میرے سمجھ خیال نہیں میں آتی. سر میرے خیال میں یہ پریسیڈنٹ بھی شاید آپ اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ پریسیڈنٹ بھی بن جائے گا. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ مستونگ میں پشتونوں کا قتل ہوا. مجھے بتائیں تو اگر وہ کل کو یہ کہیں گے کہ ہزارہ کمیونٹی کے لیے پرائم منسٹر آپ آ سکتے ہیں، ہمارے لیے کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ اور پنجابیوں کا قتل ہوا جب وہ جو جا رہے تھے وہاں ایران جا رہے تھے، 17 لوگوں کا قتل ہوا، وہ بھی ڈیڈ باڈی رکھ کے بیٹھ جائیں گے. مزدوروں کا قتل ہوا، وہ بھی ڈیڈ باڈی رکھ کے بیٹھ جائیں گے. ایک تھوڑا سا اس میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دفنا دیں، میں آ رہا ہوں نا، میں مل لوں گا آپ سے. میرے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو 5000 مجمع میں وزیر اعظم کو نہیں جانا چاہیے، آپ کے لیے ایڈوائزیبل نہیں ہے. میرے خیال میں اگر تو وہ کیا ملنے پہلے والی بات. مجھے بتائیے، کیا پہلے جنرل باجوہ نہیں گئے؟ کیا پہلے وزیر اعظم نہیں گئے؟ کیا پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم وہاں نہیں جا گئے؟ یہ جاتے رہے ہیں. نہیں یہ لیکن طریقہ اسپاٹ پہ نہیں جاتے رہے سر، اسپاٹ پہ نہیں جاتے رہے. یہ میں آپ کو تصحیح کر نہیں، دوں. چلو وہ اسپاٹ پہ نہ راجہ گئے پرویز ہوں، راجہ لیکن پرویز اسپاٹ اگر آئے سر، راجہ دیکھیے نا، پرویز آئے، وہ امام بارگاہ گئے، ان سے دیکھیے ملاقات کی. اگر سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو وزیر اعظم جا کے گورنر ہاؤس میں یا چیف منسٹر ہاؤس میں جا کے مل سکتا ہے. یہی کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو کہہ رہا ہے میں آپ یہ امام بارگاہ بتائیے بھی کہ آؤں گا. اس کا کیا حل ہے؟ یہ جو دہشت گردی ہے فرقہ وارانہ، اس کا آخر یہ حل اصل ہے بات کیا؟ سر، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس پہ توجہ دینی ہے کہ دہشت گردی کا جو حل ہے اس کا تلاش کیا جائے. کمپنسیشن اور اس وقت احتجاج یہ ختم ہو جائے گا، لوگ بھول بھال جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا کل پھر ایک واقعہ ہو جائے گا، پرسوں پھر ایک واقعہ ہو جائے گا. سر آپ نے دیکھا، میں یاد دلاؤں آپ کو 170 لوگ شہید ہوئے مستونگ درینگڑ کے واقعے میں. آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف منسٹر کا بھائی اس میں جو گورنمنٹ کے پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا، وہ اس سمیت 170 لوگوں کی لاشیں وہاں سے گری سر. تو پھر تو وہ تو پھر جسٹیفائی ہے، کہیں کہ آرمی چیف، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور چارے جو ہے صوبائی وزراء اور گورنرز ہمارے پاس آئیں تب ہم ڈیڈ باڈی دفنائیں گے. تو تھوڑا سا اس چیز کو ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے کہ اصل دہشت گردی کا جو اس کو جڑ سے اکھاڑنا پھینکنا چاہیے. میجرز جو ہیں یہ پوچھنا جانا چاہیے کہ ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ کیوں فیل ہوئے ہیں، کیوں اس طرح وہ بات کر دیتے ہیں کہ راک ایجنٹ ہیں، وہ آ گئے ہیں، انہوں نے سارا کچھ کیا. ان کا یہ خیال ہے. میں آپ کو بتا دوں، میری کل بات ہوئی ہے گورنمنٹ کے لوگوں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں داعش اور بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں یہ شامل ہیں اس میں، اور ان کے چپل دیکھیں، ان کے وہ پتلون دیکھ لیں، یہ بی ایل اے ان کے ساتھ شامل ہے. اور سوشل میڈیا پہ وہ لوگ جو گورنمنٹ اور ان کے کہنے پر یہ سارا کچھ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں اور شیئر کرتے رہتے ہیں، وہ بھی یہی لگے ہیں کہ بی ایل اے نے کیا ہے. کیا ہوگا بی ایل اے نے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ داعش کیا نہیں تھی؟ داعش نے سول ہاسپٹل کا جو دھماکہ ہوا جس میں سر 72 لوگ مارے گئے، شہید ہوئے، جس میں 58 وکلا تھے، وہ بھی داعش نے قبول کیا. تو داعش ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا.
ہو سکتا ہے، لیکن یہ کام سیکیورٹی اداروں کا ہے کہ یہ اپنے اس کا نیٹ ورک ہے وہ اس پہ توجہ دیں، سیکیورٹی بڑھائیں، اور ان لوگوں کو جو ولنریبل ہیں، خاص کر جو ولنریبل لوگ ہیں ان کے، جس طرح ہزارہ برادری ہے، ان کی سیکیورٹی بڑھائیں تاکہ جو ہے اس طرح کے واقعات پیش نہ ہوں۔ معاملہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حق کے اظہار اور حق کے ایسوسیشن جو ہے اسے کچھ ریسٹرین کرنا پڑے گا، کسی کا قتل ہو جائے تو اسے ایک حد میں رہنا چاہیے احتجاج کرتے ہوئے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں احتجاج کرنا چاہیے سر، احتجاج دیکھیں دو فرق ہے سر، اس وقت اگر ڈیڈ باڈی دفنا دیا جائے اور احتجاج کنٹینیو کیا جائے، کریں ضرور۔ اس وقت یقین کریں کہ کوئٹہ کے پاپولیشن میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں بلوچ بھی رہتے ہیں، یہاں پشتون بھی رہتے ہیں، یہاں ہزارہ بھی رہتے ہیں، اردو سپیکنگ، پنجابی سپیکنگ اور ہندکو سپیکنگ، سندھی سپیکنگ۔ اس وقت ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے کوئٹہ کی۔ پاپولیشن جو ہے یہ محسوس شروع کر بہت ان کی فیور کر رہی تھی کہ بہت غلط ہوا ہے، لیکن اچھا یہ بتائیے کہ میں جب گیا تھا لاسٹ ٹائم کوئٹہ تو وہاں معلوم ہوا تھا کہ یہ ہزاراز کی پراپرٹی اونے پونے خریدنے کے لیے بھی قتل و غارت کی جاتی ہے، کیا سر وہ درست ہے تو یہ؟ بالکل سر، مافیا تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہزارہ کے معاملے میں یہ کم درست ہے، یہ پنجابی اردو سپیکنگ کے لیے زیادہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہزارہ جو ہے ان کی پراپرٹیز بالکل شہر کے وسط میں نہیں ہے، بہت کم ہے، ان کی پراپرٹی اپنے پاپولیشن میں ہے، وہاں پر دوسرے لوگ خریدتے نہیں ہیں، وہ ایوائڈ کرتے ہیں، بم دھماکے ہیں، دہشت گردی ہے، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے علاقوں سے بلکہ وہ شفٹ ہو رہے ہیں، ہزارہ برادری کے جو ایریاز ہیں، جس طرح پنجابی سپیکنگ، اردو سپیکنگ، بلوچ بات، مری آباد میں تو مری آباد کا نام تو مریوں سے ہی ہے نا سر، پہلے مریوں کے ایریا تھا وہاں، پھر ہزارہ آباد میں آ کے آباد ہوئے ہیں، اور چلتے چلتے اتنا مری کافی شفٹ ہو گئے، اپنے گھر بیچ باج گئے ہیں۔ پنجابی سپیکنگ کے متعلق یہ ضرور ہے کہ جس میں ایک مافیا باقاعدہ کام کرتا ہے، ان کے گھر میں لیٹر پھینک دیتا ہے کہ بی ایل اے نے یہ آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ پنجاب چلے جائیں، چھوڑ جائیں، لوگ پکڑے گئے ہیں، پولیس نے پکڑا ہے ان کو، جس میں پنجابی شامل ہیں، وہ جو پراپرٹی کا کام کرنے والے لوگ ہیں، پنجابی، بلوچ، پشتون، سب مل کے یہ مافیا شامل ہے جو ایسے لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کے اونے پونے داموں جو ہیں ان کی پراپرٹی خرید لیتے ہیں۔ یہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کی تجزیے کا اور اطلاعات کا جو آپ نے ہمیں فراہم کی۔ سر کیا کہیں گے، شہزاد ذوالفقار صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ عمران خان صاحب کے نہ جانے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ کلیئرنس نہ ملنا ہے، وہ بھی ان کی بات میں وزن ہے، لیکن میں کہوں گا کہ جب ریاست کے پاس اخلاقی جواز کسی بات کے شرط لگانے کا نہیں رہ جاتا، کہ جب آپ قانون نافذ نہیں کر سکتے، جب آپ ریاستی ریٹ قائم نہیں کر سکتے، جب آپ دہشت گردوں کو کے ہاتھ نہیں روک سکتے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں مسلسل یہ واقعات 2 سال سے یہ نہیں ہو رہے تھے، کچھ کنٹرول کیا تھا نا آخر اب کہیں لیپس ہوا ہے نا، اور یہ لوگ یہیں پہ ہیں جو یہ کرتے ہیں، یہ دہشت گرد، یہ جو فرقہ واریت ہے۔ لائیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی، جو دیوبندی کی جماعت ہے، وہ حیدری صاحب گئے ہیں افسوس کرنے کے لیے۔ مجھے بہت طمانینت ملی میرے دل کو کہ میں نے دیکھا کہ بلاول بھٹو اور مریم نواز وہاں گئیں۔ اسی سے لوگوں کو قوم بنتی ہے، اسی سے عوامی سطح پہ یکجہتی بنتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کہے گے ہمارا اس ملک میں کیا ہے بھائی؟ آپ جا کے ان کے ساتھ ایک مورل سپورٹ کی بات ہے، اس سے ان کے شہداء تو واپس نہیں آ جائیں گے، جو خاندانوں کے چراغ گلے ہیں وہ تو دوبارہ سے نہیں جل جائیں گے۔ تو میرا تو دل روتا ہے اس ہزارہ کمیونٹی کے لیے۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف یہ کیوں وحدت المسلمین ہی کیوں اس پہ احتجاج کرے؟ یہ فرقہ روا مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں باقی فرقے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قتل عام جائز ہے؟ کیا سنی جماعتیں جو ہیں، اہل سنت والے مجھے بتائیں گے کہ اس طرح کا قتل اور ذبح کرنا، لوگوں کو ان کے گردنیں کاٹنا بے قصور لوگوں کی، یہ جائز ہے؟ کون سے اسلام میں یہ جائز ہے؟ یہ نفرت ہمارے یہاں پھیلائی گئی ہے، جس کا زہر جس کا زہر لوگوں میں سرایت کر گیا ہے اور وہ اندھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے سنا نہیں کہ کس طرح ان کی ویڈیو بنائی گئی اور انہیں ذبح کرنے کی، ایک ایک کو گلا کاٹنے کی، ان کے شناختی کارڈ دیکھ کے انہیں مارا گیا۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس میں کوئی بہت بہادری کا ثبوت نہیں دیا ہے. یہ ان کی گورننس کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے, ان کی نہیں تو ان کی صوبائی حکومت کا, جو ان کے اتحادی ہیں. اگر اس پر آپ جا کر اس طرح ہم نے دنیا میں دیکھا ہے تو کیوں نہ لوگ احتجاج کریں گے بھائی, جب ان کے پیارے اس طرح مارے جائیں گے اور کوئی ان کا پرسان حال نہ ہو, اور جب اب یہ بار بار مسلسل ہو رہا ہو اور اسٹیٹ یقین نہ دلا سکتی. اچھا امتیاز صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ ہم لوگوں نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب 2008 میں بیوی کی شہادت ہوئی تھی, اس وقت بھی ایجنسی جو تھی ان کی حفاظت کے لیے مامور, انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ مطلب خطرہ ہے آپ کی جان کو, ہو سکتا ہے کوئی ایسی کیفیت جو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو, اوائڈ کریں. جیسے دیکھیں نا, پہلے بھی گورنر ہاؤس ہاں میں آگے لوگ ملتے رہے ہیں, صحیح. لوائکی وہاں بھی مل سکتے ہیں. ہوں اس کے 100 طریقے ہیں سیکیورٹی کے. صحیح. میں نہیں سمجھتا, اب یہ گئے نہیں تھے مریم نواز اور ہوں بلاول نہیں گئے وہاں پہ, باقی آج بھی سراج الدین صاحب گئے ہیں وہاں پہ, سراج الحق صاحب. اچھا آپ مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو ہزارہ کمیونٹی سے مسئلہ ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ہم ماضی سے دیکھتے آ رہے ہیں, ان کو پرابلم فیس کرنا پڑا ہے. تو پی 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 اور نون لیگ کی حکومتوں کے دور میں بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اس لٹک لیے رہا ہے؟ کہ اتنا بڑا افریت ہے یہ فرقہ واریت ہوں کا, اور یہ دہشت گردی جو ہم نے پھیلایا, ہم نے انہیں اپنی اسٹریٹجک ایسٹ تک کہا, ان کی سرپرستی کی, ان کی سب کچھ کیا. تو پھر کیا ہوا, آپ تنظیمیں بین کرتے تھے دوبارہ بنا لیتے تھے, جتنی فرقہ پرستی میں دوبارہ بن گئی, ہم انفورس نہیں کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اسٹیٹ کی بہت نظریاتی بھی اور سیاسی بھی اور سلامتی کے حساب سے, لا اینڈ آرڈر کے حساب سے بھی ناکامی ہے. اور اس پر اسٹیٹ اس مورل ہائی گراؤنڈ پہ نہیں ہے کہ وہ بہت کر رہی تھی اور بہت روک رہی تھی, تو لہذا لوگ اس طرح کا وتیرہ اختیار نہ کریں کہ لاشیں لے کر نہ بیٹھ جائیں. ابھی تو لوگ لاشیں لے کے بیٹھے ہیں. صحیح. جن کے پیارے مارے جا رہے ہیں اسی طرح مارے جاتے رہے تو وہ کیا کیا رستہ اختیار کر سکتے ہیں. پاگل پن, ان میں پاگل پن نہیں آئے گا, ان میں شدت جذبات نہیں پیدا ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, یہ ہے اسلام. اور یہ پتہ نہیں کون لوگ یہ کون سا اسلام چلا رہے ہیں. تو لہٰذا یہی ہے کہ اس سے بھی سبق لینا چاہیے. اور اب لوگوں نے دیکھ لیا کتنا بے حسی کا مظاہرہ ہوا ہے, تو زیادہ امید نہ رکھیں, اپنے پیاروں کو دفنا دیں. اور بس اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں, مطالبہ کریں, اور صوبائی حکومت ذمہ داری لے اور سلامتی کے ادارے ذمہ داری لے, اور اس کے لیے پلان بنائیں کہ یہ جو نشانہ بنایا جاتا ہے ایک ولنریبل کمیونٹی کو, ایسا نہ ہو. ہمارے پاس کیا کیس رہ جائے گا کشمیر کے حوالے سے جب یہ دکھایا جائے گا کہ اس ملک میں کس طرح قتل عام ہو رہا ہے. گو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر کا ہاتھ ہے. بھائی باہر کا ہاتھ جو لوگ یہاں, وہ تو لوگ یہاں کے لوگ استعمال ہو رہے ہیں نا. یہاں کے جو اینٹی شیعہ فورسز ہیں, سیکٹیرین, انہیں استعمال کیا جا رہا ہے نا, اور ان کے سرپرست بہت ہیں, ان کی تنظیمیں بھی بہت ہیں. تو بس ہم بہت دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں ہزارہ کمیونٹی سے, اور ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے دکھ میں ساتھ ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے, پورے پاکستان کے محنت کش عوام کا, تمام محب وطن لوگوں کا, تمام شہریوں کا, تمام ریاستی اداروں کا, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. بہت شکریہ. تھینک یو امتیاز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. ریلی ہوپ کہ صورتحال بہتر ہو اور جو مرہم ہے وہ زخموں پہ رکھے جا سکے. اسی بات پر, اسی نوٹ کے ساتھ مجھے یعنی کہ شاہ پارہ سلیم کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.